عبد کس شہر سے الحنان کال کر عبد الحنان کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ ہیں سے کہاں سے؟ پنواکل سکر سکر پنواکل سکر جی سر جی بھائی صاحب کیا حکم ہے؟ عبد الحنان صاحب حکم آپ کریں سوال ہے کچھ جی بھائی پہلا سوال ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ یہ آپ کہاں سے ثابت ہاں کہاں سے ثابت کرتے ہیں دکھائیں آپ کو نہیں ابھی سوال پورا نہیں ہوا ہے اوکے آپ کہتے ہیں ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اب آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کے متبر ترین کتاب اسماء الرجال سے اس کا صفحہ نمبر 108 پہ لکھا ہوا ہے ابو جعفر محمد بن علی السیوطی نے صفحہ نمبر 108 کھولیے آپ میں کیا کھولوں کتاب کا نام بتائیں گے تو کھولیں گے نا اسماء الرجال اسماء الرجال کتاب اسماء الرجال مصنف کون ہے اس کتاب ابو جعفر محمد بن علی السیوطی محمد ابن علی یا محمد بن الحسن ابو جعفر محمد بن علی السیوطی السیوطی یا محمد ابن علی السیوطی کو میں نہیں جانتا بھائی یہ کون ہے محمد ابن الحسن الطوسی کو جانتا ہوں ابو جعفر محمد ابن الحسن الطوسی کو میں جانتا ہوں ابو جعفر محمد ابن علی السیوطی کو میں نہیں جانتا اس کی کتاب ہے اسماء الرجال بہرحال کیا لکھا وہاں پہ پڑھیں وہاں لکھا وذکر بعد آل العلم عبداللہ ابن سبا کان یہودیا اسلم ووالا علی جن اسلم ووالا ولی جن فکان یقول یوسا بن نون وسیع موسیٰ فی الخلق وقال فی اسلامی بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ 400 ہجری کا مشتر ہے یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے بظاہر اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ کے آیا تھا اور جب یہ یہودی تھا تو یوسا بن نون کے لیے کہتا تھا کہ یہ موسیٰ کا وسیع ہے جب اسلام میں آیا کہنے لگا کہ علی ولی اللہ ہے اور اس کے لیے کہنے لگا کہ یہ پیغمبر کا وسیع ہے اور آگے اس عبارت میں لکھا ہوا ہے کہتا ہے وقان اول من شہر بقول فرض امامت علی سب سے پہلے امامت عقیدہ امامت کو مشہور کرنے والا یہی عبداللہ ابن سبا کان عبداللہ ابن یہودی تھا اور آگے اس عبارت میں لکھا ہوا ہے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ أَعْدَائِهِ وَكَانَ وَكَاشِفًا مُخَالِفِيهِ وَمِنْهَاهُمَا ورفض ماہو یہودیت جو یہ اصل رفض ہے وہ یہودیت ہے آپ نہیں مانتے آپ اپنے لوگوں سے چھپاتے کیوں ہیں اسماء الرجال آپ کی متبر کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 108 پہ اس کا مصنف ابو جعفر محمد بن السیوطی ہے یہ کھولیے آپ کتاب جی اچھا اس قول کا کہنے والا کون ہے اس کا قول کا کہنے والا یہی ہے لکھنے والا ہی لکھنے والا ابو جعفر محمد بن السیوطی نہیں وہ کہنے والا نہیں ہے یہ دیکھیں بھائی عزیزوں وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ رجال الکشی کی بات کر رہے ہیں عبارت رجال الکشی میں ہے اسماء الرجال یا اختیار و معرفت الرجال ہے اسماء الرجال او بھائی بات سنو چپ جاؤ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی و فہرس الرجال فہرس الرجال یہ اور کتاب ہے یہ مصطفی اصل کتاب یہ ہے اختیار و معرفت الرجال جو شیخ طوسی کی کتاب ہے اچھا یہاں پر عبداللہ ابن سبا ہے عبداللہ ابن سبا کے زندگی پر یہ صفحہ نمبر 131 ہے حدیث 107 ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوہ عبداللہ ابن سبا نبوت کا مدعی تھا ویزعم ان امیر المؤمنین علیہ السلام هو اللہ تعالی عن ذلك
اور اس کا عقیدہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ ہیں. تعالی عن ذلك، اللہ منزہ ہے اس بات سے. اچھا، فبلغ ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ خبر امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہنچا. فدعاہ وسألہ، امیر المؤمنین علیہ السلام سے اسے پوچھا، اس کو بلایا، پوچھا کہ کیا تیرا یہی عقیدہ ہے کہ تو نبی ہے اور میں اللہ ہوں؟ فاقر بذلك، اس نے اقرار کیا. وقال نعم انت هو، اس نے کہا جی ہاں آپ اللہ ہیں. وقد كان القي في روعي انك انت الله وانا نبی، اس نے کہا میرے دل میں یہ خیال پڑ گیا تھا. وہ بات سنو، وہ بات سنو بھائی صاحب ایک بات سنی. اب جی سر مجھے بات کرنے دیں. آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وہ اسی کے آ رہا ہے اگلے صفحے میں، وہی عبارت ہے، آپ مجھے پڑھنے دیں. یہ جو آپ نے عبارت پڑھی ہے نا وہ یہ ہے. وذكر بعض اهل العلم ذكر ان عبد الله بن سبا كان يهوديا فاسلم ووالى عليا وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون. یہ آ رہا ہے بھائی، اسی کے عبداللہ بن سبا، وہ کوئی روایت نہیں ہے. وہ جو عبارت آپ نے پڑھی ہے وہ کسی مصنف، وہ معلوم بھی نہیں ہے اس کا کہنے والا کون ہے. وہ لگتا ہے وہ مخالفین کا کوئی آدمی ہے، اس کا بولنے والا معلوم نہیں. جو حدیث ہے شیعوں کی، جو حدیث ہے عبداللہ ابن سبا کے متعلق، یہ حدیث میں آپ کو پڑھ رہا ہوں. جو عبارت آپ نے پڑھی ہے نا، جو عبارت آپ نے پڑھی ہے ذکر بعض اہل العلم، یہ معلوم نہیں ہے. ہاں، یہ کسی اہل علم نے ذکر کیا، وہ شیعہ تھا، وہ مخالف تھا، وہ کون تھا وہ ہمیں نہیں معلوم. جو آپ نے عبارت پڑھی ہے وہ کسی اہل علم کا، کسی راوی کا قول ہے، وہ حدیث نہیں ہے. حدیث جو ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا فاقر بذلك، اس نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں. تو نبی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا ویلک، تجھ پہ لعنت ہو، قد سخر منک الشیطان، تجھے شیطان نے تجھ پہ قبضہ کیا ہے، تو شیطان یہ سب شیطانی خیالات ہیں. فرجع عن هذا ثقلتك امك وتب، اس بات سے پھر جا اور توبہ کر، تیری ماں تیرے موت پہ گریا کرے. فابا، اس نے قبول نہیں کیا. فحبسه واستتابه 3 ایام، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو جیل میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا، اور 3 دن تک اس کو توبے کی دعوت دی کہ توبہ کرو. فلم يتب، اس نے توبہ نہیں کی. فاحرقه بالنار، تو پھر اس کو آگ سے جلایا. وقال ان الشیطان استهواه كان ياتي ويلقي في روعه ذلك، امام علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے اس کو خدعہ کیا تھا، اس کو دھوکہ دیا تھا. شیطان اس کے پاس آتا تھا، اس کے دل میں یہ خیالات ڈالتا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ ہیں اور یہ نبی ہیں. پھر جو اگلی روایت ہے وہ یہ ہے. سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول وهو يحدث اصحابه بحدیث عبد الله بن سبا وما ادعى من الربوبیہ. میں نے سنا کہ امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کو عبداللہ ابن سبا کی کہانی سناتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس نے ادعا کیا تھا الربوبیت فی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ اس نے ادعا کیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رب ہیں، اللہ ہیں. اچھا، فقال انه لما ادعى ذلك فيه استتابه امیر المؤمنین علیہ السلام. جب اس نے یہ ادعا کیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو توبے کی امر دیا کہ توبہ کرو اس بات سے. اس نے ابا کیا، اس نے کہا میں توبہ نہیں کروں گا. فابا يتوب فاحرقه بالنار، پھر اس کو آگ سے پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے جلا دیا. پھر اگلا جو حدیث ہے 172 وہ یہ ہے. امام صادق علیہ السلام فرمائے لعن اللہ عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا کو اللہ لعنت کرے. انہ ادعى الربوبیت فی امیر المؤمنین، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے رب ہونے کی ادعا کی. وکان واللہ امیر المؤمنین علیہ السلام عبدا للہ طائعا، اللہ کی قسم امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی طاعت کرتے تھے، وہ اللہ نہیں تھے. الویل لمن کذب علینا، جہنم کی آگ ہے اس شخص کے لیے جو ہم پہ جھوٹی حدیث افترا کرتا ہے. وَإِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ فِينَا مَا لَا نَقُولُهُ فِي أَنفُسِنَا، اور ایسے لوگ ہیں جو ہمارے متعلق ایسے جملے کہتے ہیں کہ رب ہے، اللہ ہے، خالق ہے، جو بھی ہے، جو ہم اپنے ذات کو ان صفات سے موصوف نہیں کرتے، وہ ہمارے متعلق ایسے غلو کرتے ہیں. نَبْرَؤُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ، ہم ان سے بیزار ہیں، اچھا. قال علی بن الحسین علیہ السلام، اس میں بھی عبداللہ بن سبا کا ذکر نہیں. اچھا، اس اگلے حدیث میں، اچھا اگر اس حدیث میں ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اہل بیت صدیقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا. اہل بیت صدیق ہیں، ہمیشہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو ہمارے متعلق جھوٹی باتیں کہتے ہیں. اچھا، جھوٹی باتیں کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے صادق القول تھے،
وأصدق البریۃ کلھا، سب خلائق سے سچے تو. وکان مسیلمۃ یکذب علیہ، مسیلمہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی باتیں بناتے تھے. وکان امیر المؤمنین علیہ السلام اصدق من برأ اللہ بعد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام سب لوگوں سے جن کو اللہ نے خلق کیا سب سے سچے تھے. وکان الذی یکذب علیہ ویعمل فی تکذیب صدقہ ویفتری علی اللہ الکذب عبداللہ بن سبا، اور جو شخص امیر المؤمنین علیہ السلام پہ جھوٹی احادیث باندھتے تھے اور افتراء کرتے تھے وہ کون تھا؟ وہ عبداللہ ابن سبا تھا. اچھا، جو عبارت آپ نے پڑھا نا وہ صرف یہ پڑھا آپ نے عبداللہ ابن سبا کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا. اور یہاں پر کسی ذکر بعض اہل العلم، ایک عالم نے یہ لکھا ہے. یہ عالم کون تھا ہمیں نہیں معلوم، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، بالخصوص یہ کہ مجہول ہے وہ شخص کون تھا. ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، عبداللہ ابن سبا شروع میں یہودی تھا. فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا. ووالا علیا، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. وکان یقول وهو علی یہودیتی فی یوشع بن نون وصی موسیٰ بالغلو، جب وہ یہودی تھا تو وہ یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں ان میں بھی غلو کرتا تھا یہودی ہونے میں. فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی علی مثل ذلك، بعد جب مسلمان ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ شخص مسلمان ہوا تو وہ اس نے اسی طرح غلو شروع کر دیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق. یہ اللہ ہے. وكان اول من شهر بالقول بفرض امامت علی علیہ السلام واظہر البراءۃ من اعدائه، وہ پہلا شخص ہے جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اس نے نعرہ لگایا اور اس نے ان کے دشمنوں سے کیا کیا؟ براءت کا اظہار کیا ہے. یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ شخص پہلا شخص تھا، یہ اس کو بالکل اس بات کو نہیں مانتے. یہ کسی عالم کا قول ہے. یہ عالم کون ہے مجھے نہیں معلوم، یہ بالکل لگتا ہے ہمیں یہ مخالفین کا کوئی عالم ہوگا، شیعوں کا عالم نہیں ہے. یہ جس نے یہ جملے لکھے ہیں یہ کسی یہ عمری عالم ہے، اس کے جملے ہیں، ان کی باتوں سے مناسب لگتا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ شیخ طوسی کے اپنے بھی جملے نہیں ہیں، یہ کسی عالم کے جملے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا سب باتیں اس کی صحیح ہیں عبداللہ ابن سبا کے، جب لیکن آ جاتا ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے امامت کا اعلان کیا. ایسا نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اللہ نے ذکر کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. یہ شیعہ عقائد کے بالکل خلاف ہے یہ جملے. اچھا، وکاشف واکفرهم، اور اس نے مخالفین کی تکفیر کی. فمن ها هنا قال من خالف الشیعہ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، یہاں سے لوگ کہتے ہیں جو شیعہ قوم کو کہتے ہیں کہ شیعہ یہود سے ماخوذ ہے، شیعہ یہود سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی آپ جو جملہ پڑھ رہے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ مصنف کے اپنے بھی جملے نہیں ہیں، یہ اس نے کسی عالم کا قول ذکر کیا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کی بات ہے تو ہمارے پاس احادیث متواتر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں. چلیں حدیث نہیں دکھاتا کیونکہ امامت کی حدیث بہت مشہور معروف ہے، ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہرحال یہ جملہ جو آپ نے نقل کیا ہے نا یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، یہ کسی عالم کا نظریہ ہے اور لگتا ہے یہی ہے کہ کوئی مخالفین کا کوئی عالم ہوگا. اوکے، دوسرا سوال.